الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فسقته فغفر لها بذلك الحديث، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، الہ العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز غفور ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند اس کی صفات ہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، جیسے وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے عظیم ہے، اس سے عظمت والی ذات کسی کی نہیں ہے. خیر کو پسند کرتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کا اچھا اجر اپنی طرف سے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور اہل خیر کے اجر اور ثواب کو اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 22
ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2024 عیسوی آج کی تاریخ ہے۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں مسجد عزیزیہ سے یا دیکھ رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا، وہ ہے سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، دینی اسلامی رشتہ ہے۔ یہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا بھائی ہیں، یعنی ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اسلامی بھائی چارگی ہے، ایمانی اخوت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اسلام پر عمل کرنے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہوئی اس کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبکم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کی ساری چیزیں خرچ کر کے آپ لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ زمین بھر کی چیزیں خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں بھائی چارگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھائی چارگی بہت مضبوط رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شاندار مثال اپنی حدیث شریف میں دی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک جسم سے اس بھائی چارگی کی مثال دی ہے، اخوت ایمانی کی۔ ایک جسم سے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى الحدیث کما قال رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں، مسلمانوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال آپس میں کس چیز میں؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک باڈی ہے، ایک جسم۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے، جاگتا بھی ہے، مطلب انسان جاگتا ہے تکلیف ہونے کی وجہ سے، حالانکہ تکلیف پیر میں ہوئی ہے، آنکھ میں ہوئی ہے، ہاتھ میں ہوئی ہے، لیکن انسان سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے۔ اور حمہ، جسم کو بخار آ جاتا ہے، باڈی ہیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی ایک باڈی کی مثال دی مسلمانوں کے آپس میں، اور یہ مثال ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا جسم ہے سب کا، پیر میں کانٹا چبھے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آنکھ میں کوئی چیز ہو جائے پورے جسم متاثر ہوتا ہے اس سے۔ بعض تکلیفیں جسم کو گرم کر دیتی ہیں، پورا جسم ہیٹ ہو جاتا ہے، جاگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی آپس میں، ایک مسلمان کی تکلیف سب کی تکلیف، اس کا درد سب کا درد بنے، اس کی تکلیف سب کی تکلیف ہو، اس کی پریشانی سب کی پریشانی ہو۔ کیا مثال ہے، دیکھیے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے دی۔ خطبے کا موضوع بڑا شاندار، خیر الناس، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ ہر آدمی دیکھیے سوالات اگر کریں آپ، جوابات انسان اپنے اپنے نظریے سے پیش کرتا ہے۔ سب سے کامیاب آدمی کون ہے آپ پوچھیں، بولیں گے دولت جس کے پاس زیادہ ہو،
معیار اس کا دولت ہے، اس کو دولت کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سعادت مندی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے مالدار ہیں پریشان ہیں، بہت سارے مالدار پریشان ہیں. تو آدمی جو ہے کسی سے پوچھے کامیابی کیا ہے تو وہ بولے گا بھائی آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، آپ کوئی بڑے آدمی بن جائیں، بڑے سیاستدان، بڑی کسی پوسٹ پر آپ قائم ہو کسی کمپنی میں، جیسے سی او وغیرہ بن جائیں. تو نظریے مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے. ویسے ہی یہ جو موضوع ہے خیر الناس، سب سے اچھے لوگ کون ہیں، اس کا جواب حدیث میں ہے، اور وہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ اور زائد بات ہے جب ہم اچھے کہہ رہے ہیں تو شریعت کی روح سے دیکھا جائے گا، دنیا کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا اسے. تو شریعت کی روح سے. اور کیوں شریعت کی روح سے دیکھا جائے گا؟ کیونکہ شریعت ضروری ہے. دین دنیا میں عمل کرنے کے لیے ہے. دنیا جس نے بنائی، دین جس نے نازل کیا، وہ ایک ہے. دنیا کس نے بنائی؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ بولیے پھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی. دین اسلام کس نے اتارا؟ نہیں، اس کا جواب نہیں ہے. یہ ہے لیکن بولتے نہیں. آپ بولو ہم سنتے ہیں. بولیے نا، کیا ہے مسئلہ اس میں؟ اللہ نے. بولنے میں پریشانی نہیں، آپ بولیے. آپ میں ہوں انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا. نوٹ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ دنیا اللہ نے بنائی، دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. سب سے بڑا وہ ہے. جنت اس نے بنائی، جہنم اس نے بنائی. اس کے حکم پر دنیا چلتی ہے، ساری چیزیں اس کو، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو پھر جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے اچھے. اللہ کی نظر میں سب سے اچھے کون ہیں؟ خطبے میں بتایا گیا انفعہم لعباد اللہ. سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کو سپورٹ کرنے والے، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. خیر الناس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی. دیکھیے آیت دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ ان کو اس میں نقصان ہے. غور کیجیے آیت پر. خود پر دوسروں کو ترجیح دینا سمجھتے ہیں؟ نہیں. انگلش لا پریفر. ہاں، خود پر دوسروں کو پریفر کرنا. خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کا اس میں گھاٹا ہے، نقصان. اللہ تعریف کر رہا ہے ایسے لوگوں کی. اور جس کے نفس کی بخل سے اس کو بچا لیا گیا، ایسے لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ نے تعریف کی اس آیت میں ان لوگوں کی جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے کام میں مدد، ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں. اور بات یہاں مدد کی آتی ہے تو ذہن میں رکھیے خیر میں مدد ہوگی، شر میں نہیں ہوگی. پہلے اس کو بتا دوں، بعد میں آیتیں اور حدیث سے سنیں آپ. یہ جو ہیلپ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے لوگوں کی، کس میں؟ شرک میں نہ. کس میں؟ اچھا خیر میں یا شر میں؟ خیر میں، شر میں نہیں. اچھا خیر کیا ہے؟ آپ بولیں گے شرک خیر ہے. آپ نہیں بولیں گے، آپ سنتے ہیں درس ماشاءاللہ. آپ بولیں گے توحید خیر ہے. دوسرے لوگ بولیں گے وہ آپ بیٹھ کے سنتے اس لیے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، شرک خیر ہے بولیں گے. آپ بولیں گے خیر کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. وہ بولے گا نہیں، بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ کی عبادت کرنا شرک کیا طریقے میں، یہ خیر ہے. آپ بولیں گے سنت خیر ہے، وہ بولے گا بدعت بھی خیر ہے. آپ بولیں گے اللہ کے احکام پر عمل کرنا خیر ہے، وہ بولے گا بعض چیزیں جو اسلام میں منع ہیں اس کو نہیں معلوم، وہ بولے گا یہ بھی خیر ہے. تو یہ خیر اور شر کا جو مسئلہ ہے کہ خیر میں مدد کرنا ہے نا، شر میں نہیں کرنا. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے دس از خیر، یہ خیر ہے؟ کیسے پہچانیں گے یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ترازو ہے، قرآن و حدیث، شریعت ہے. جو چیز، جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ خیر ہے. جو عمل، جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کو سجدہ کرنا خیر ہے، قبر پر سجدہ کرنا بزرگ کو نہیں بولتے نہیں ہو.
ڈر کس کا؟ خیر ہے یا شر ہے؟ قبر پر بڑے بزرگ کی ولی کی قبر ہے، اس پر سجدہ کرو، خیر ہے یا شر ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھنا، باقی چیزیں عید منانا ایسی جس کا ثبوت نہ ہو، کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ میلاد النبی کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ تو بات سمجھیں، خیر اور شر کا پیمانہ ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ خیر ہے، کتاب و سنت کے خلاف جو بھی چیز ہے وہ شر ہے۔ تو ہم جو اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کریں گے کس میں؟ شرک و بدعت اور خرافات گناہوں میں نہیں، توحید میں، سنت پر عمل کرنے میں، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور یہ مدد، یہ خیر کا کام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس سے انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کے لیے اللہ کا حق، رکوع، سجدہ، عبادت اور خیر کے کام، یہ کامیابی کے راستہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر، دیکھیے، الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ چیمی گوئیوں میں، چیمی گوئیاں شاید کہتے ہیں اس کو، سرگوشیوں میں، چیمی گوئیاں نہیں، سرگوشی، معلوم سرگوشی؟ کانا پھوسی، شرگوری، سرگوشی، چپکے چپکے بات کرنا کان میں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نجوہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا، یہ جو کانا، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں بتائیں، اس میں خیر نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اچھی چیز کیا ہے؟ جو صدقے کا حکم دے، جو کسی بھلائی کا حکم دے، لوگوں کی اصلاح کرے، اس میں خیر ہے۔ اور جو یہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دیکھیں شرط ہے، یہاں شرط آ گئی کہ خیر کا کام کرنا ہے، لیکن کس کے لیے؟ خود کو صاحب خیر بولنے کے لیے کہ مجھ کو صاحب خیر سمجھو، مجھے اچھا سمجھو، اچھا سننے کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، یہ سننے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ سننے کے لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہاں ایسا بولو اور اچھا کام کرو، نہیں۔ کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جتنے خیر کے کام آپ کو کرنا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ خوشخبری فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کہتا ہے ہم بڑا اجر اس کو دیں گے، ہم بڑا اجر اس کو دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تعریف کی، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ ہم نے ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے تعریف کی، کہا ہم نے ان کو ائمہ، امام بنا دیا وقت کے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کو بتایا، توفیق دی خیر کے کام کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور عبادت ہماری ہی کرنے کی۔ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ جو خیر کا کام کرتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے زیادہ خیر کا کام کرنے والے لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے؟ صحابہ، اس سے پہلے نہیں، پہلا نہیں بولنا، فرسٹ کیٹیگری پبلک کے لوگوں کی، ٹاپ لوگ، سب سے اچھے لوگ جو سب سے زیادہ خیر کا کام کیا دنیا میں، انبیاء، پیغمبر، رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، جو مختلف قوموں میں آئے تھے۔ قرآن میں ان کی مثالیں ہیں، زبردست مثال دیکھیں، موسیٰ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کی اور موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنے کی، ملنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبروں سے ملاقات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تیرے دیدار کی ہمیں توفیق۔ جنت میں جائیں گے یہ لوگ ملیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر معلوم ہے کون ملتے، ادھر فرعون دکھتا، حامان نظر آتا، وہ قارون بھی دکھتا، خزانے اس کے، ابو لہب نظر آتا ادھر سے۔ ان کو دیکھنا ہے، ان پیغمبروں کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے یا جہنم کے عذابوں کو دیکھنا ہے، سمجھ لے انسان، خیر کا کام کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، مدین جب پہنچے تھے،
واقعہ ایسی نہیں ہے نا، ٹرو سٹوری ہے، سچی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں، دیکھا ایک کنواں ہے، کنواں کو کیا بولتے ہیں؟ انگریزی خوب پڑھو، اردو آنا ہی نہیں، پوری بھول جانا۔ کنواں بولے تو کیا ویل بولو، ویل نہیں ہو تو پھر کنواں بولو۔ اردو پڑھو بھائی، اردو اچھی زبان ہے، عربی اردو پڑھو، انگلش پڑھو، کون بن رہا ہے؟ ویل 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 میں رہو، ویل میں گرو مت، لیکن تھوڑا کنویں میں بھی آؤ، کنویں کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال چشمے کا پانی، آپ بولیں گے چشمے تو اس کو بولتے ہیں، چشمے کا پانی کہاں سے آ گیا، یہ اس میں سے پانی نکلتا کیا؟ تو اردو ذرا سیکھنا، بہرحال اردو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھاؤ، اسے وہ اردو پڑھائیے۔ جتنا لٹریچر عربی زبان کے بعد دینی کتابوں کا اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے اتنا، ٹھیک ہے؟ میں اردو بات کر رہا ہوں، اردو ترجمہ کر رہا ہوں، اردو لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کنواں، ویل، باوڑی تھی جہاں لوگ پانی بھر کے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھا تو دو عورتیں کھڑی ہیں، دو بچیاں، دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ دیکھا کہ بھئی سب تو لے کے جا رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بولے نہیں، ہم نہیں لے سکتے جب تک یہ سب ختم ہوئے، اس کے بعد لاسٹ میں ہماری باری آتی ہے۔ اور بچیاں ذہین تھی، پوچھنے سے پہلے انہوں نے بتا دیا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، وہ اتنے ضعیف ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو گھر میں پانی کے لیے ہم کو جانا پڑتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو تو جلدی سمجھ آتا ہے، نلوں میں لائن لگتی ہے، یہ کنویں کی مثال دے رہی ہے وہ۔ آج ابھی آپ بولیں گے بھائی آج بھی آپ دیکھیں گاؤں میں، بستیوں میں نل ہوتے ہیں، یا کیا بولتے اس کو، بور، وہاں لائن لگتی نا ایک کے بعد ایک، تو ایسے ہی کچھ معاملہ تھا، وہ کنویں کا تھا۔ خواتین دو بچیاں، دو لڑکیاں جو شریف باحیا لڑکیاں تھیں، اور باحیا و تمشی علی الاستحیاء، واقعے میں آگے بیان کیا کہ وہ چل رہی تھی باحیا چال، اللہ اکبر۔ تو باحیا، اللہ تعالی ہم سب کی بچیوں کو باحیا بنا دے، بے حیائی بہت پھیلائی جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ تو دو بچیاں کھڑی تھیں، انہوں نے کہا کہ ماں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک جو ہے یہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہم پانی نہیں لے سکتی ہیں۔ تو انہوں نے مدد کی ان کی، کیا میں لاؤ برتن، ان کے وہ کیا بولتے ہیں، ان کی چیزوں کو لیا اور پانی بھر کے ان کو دے دیا، چلی گئی، دعا کیا۔ یہ نیک کام کیا نا انہوں نے، ہیلپ کی، مدد کی، خیر میں کیا نہیں کیا۔ پانی چاہیے، پانی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے پانی، ان کو پانی چاہیے تھا، وہ ویٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے وہ جو ڈھکن تھا اس کا، جو ظاہر بات ہے اٹھانے کے لیے قوت چاہیے تھی۔ اچھا ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ جم جم جم، ایمان کمزور کمزور کمزور، یہ ہاتھ ایسے سے ہو گئے، اندر کا ایمان کمزور ہو گیا، بھی جنت میں جاتا ہے ایسے ہاتھ لے، دیکھو یہ ہاتھاں ہیں، یہ میرے کٹس ہیں، پٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کھولو جنت کے دروازے۔ نہیں، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے توحید چاہیے۔ تو وہ جم میں جاتا، وہ ڈاکٹر صاحب بولے، ایک ڈاکٹر صاحب بولے بھائی صبح سے شام تک تھکتا، ڈیوٹی کرتا، باڈی کو آرام کی ضرورت ہے، رات میں جا کے جم کرتا، صبح کرو کرنا ہے تو۔ اگر بہرحال یہ ورزش وغیرہ کی بھی مسئلے عجیب ہیں، بچوں کے دماغ میں ایمان کیا ہے؟ عقیدہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 3 4 5 ایسا جواب دیتا، 6 ارکان ہیں وہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باڈی ووڈی بناتا ہے، ایمان بناؤ، ایمان قوی، ان کا ایمان بھی قوی تھا، یہ بھی قوی تھے، ٹھیک ہے؟ ہٹا دیا، بہرحال بچی جو ہے، بچیوں کو پانی مل گیا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ اردو میں جو ہے ایک تقریر میں نے سنی تھی پاکستان کے کسی بڑے عالم دین کی، ان کی کسی کی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یاد آ رہا ہے اسی لیے بتاتا ہوں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے روٹی مانگی، تقریر کا ایک انداز ہوتا ہے اردو کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے خیر دے، میں نے خیر کا کام کیا، خیر دے مجھے۔ دیکھیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مجھے، میں محتاج ہوں، تو دے مجھے خیر اللہ، میں اجنبی ہوں، کوئی نہیں ہے بستی میں جاننے والا، مدین میں مجھے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک خیر کا کام کیے، اللہ سے خیر مانگا، اللہ نے خیر کیسے دیا؟ دیکھیے سبحان اللہ، اردو میں ایسے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے روٹی مانگی، اللہ نے کہا روٹی بھی لے لے، روٹی بنانے والی بھی لے لے، روٹی بھی لے لے، روٹی بنانے، شادی ہوئی تھی نا ان کی، ہاں واقعی۔ بہرحال خیر کا کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ سے سوال کیا گیا سب سے اچھا آدمی اللہ کے نزدیک، سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جو لوگوں کی خیر میں مدد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب تک، پورے حدیثیں ہیں، دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں، سنتے جائیے لین سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی خیر میں مدد کرتا رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ مدد کرتا ہے اس وقت تک اس کی وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی اپنے بھائی یا بہن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے، پریشانیاں 10 ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرابلمس ہیں، ایک پرابلم کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں کو اس کی بدولت دور کرے گا۔ دیکھیے اس نے خیر کیا، خیر ملے گا۔ اس لیے قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ خیر کرو خیر ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ہوگا آپ کے ساتھ، مدد کرو گے اللہ کی مدد ہوگی، پریشانی دور کرے گا اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا، تنگ دست کے لیے آسانی فرماؤ گے، آسانی کرو گے، تنگ دست ہے کیا بولتے ہیں تنگ دست کو؟ فائنینشیل پرابلمس میں انوالو ہے وہ، تنگ دست اس کو کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، تو جیسے کرو گے ویسے کرو، ویسے بدلہ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کی ایک مصیبت اپنے کسی بھائی کی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی دور کرے گا۔ 2 کرے تو 2، 10، 10، 15، 15۔ ومن یسر علی معسر، ایک آدمی تنگ دست ہے، فائنینشیل ایشوز میں مبتلا ہے، آپ پیسوں سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں اس کی فائنینشیل ہیلپ مدد کیے، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے، سال، 2 سال، 10 سال، 1 مہینہ، 1 دن، 2 دن، جتنے دن آپ اپنے بھائیوں کی مدد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہے گا۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے خیر کے کاموں میں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ظاہر بات ہے ایمان کے بعد ہی ہے یہ، تو آپ سے اصل میں جواب دیا خوشی جو تم اپنی مسلمان بھائی کی زندگی میں پیدا کرتے ہو، لیکن جھوٹ بول کے خوش نہیں کرنا، غلط کاموں سے نہیں، خیر میں نیکی کرتے ہوئے آپ یا اچھے کاموں سے آپ جو اس کو خوش کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو دنیا میں کسی کا قرض چکائے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو رزق نوازتا ہے، بہت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا حدیث پہ غور کیجیے، ایک حدیث ابھی میں بتاؤں گا، خطبے میں آئی اور بہت ضروری ہے یہ حدیث بتانا اس موضوع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بتانے سے پہلے میں ربیع الاخر چل رہا ہے، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 4 مہینے اور ہیں اس کے بعد کیا آتا نہیں معلوم، رمضان آ رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پانے والا بنائے خیر سے۔ رمضان میں ایک کام ہوتا معلوم ہے آپ کو کیا؟ اعتکاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، میں اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میرے نزدیک یہ پسندیدہ چیز ہے کہ اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے مدد کے لیے میں نکلوں یہاں تک کہ اس کا کام ہو جائے، ہیلپ کروں، کسی کی مدد کروں میں اپنے بھائی کی خیر میں، یہ چیز میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 مہینہ اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں، جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے اگرچہ وہ امپلیمنٹ اس کا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو قیامت کے دن خوشی سے بھر دے گا، خوش کر دے گا اس کے دل کو قیامت کے دن۔ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتے ہو آپ، اسمائلنگ فیس شاید کہتے ہیں، صرف مسکرا کے، کوئی بڑا کام نہیں، یہ بھی نیکی ہے جو فرشتہ آپ کے لیے لکھتا ہے، صدقہ ہے۔ آپ کسی مسافر کی مدد کرتے ہو، اس کا سامان رکھتے ہو گاڑی میں، یا مسافر کی بھی کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ 2 لوگوں میں انصاف کرتے ہو آپ، صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اچھی بات کرنا کسی سے نیکی ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا اس غرض سے کہ میرے بھائی بہنیں گزریں گے یہاں سے، ان کو تکلیف ہوگی، یہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، میں نے پڑھی بھی حدیث آپ کے سامنے، کیا ہے وہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں نعمتوں میں خوب دیکھا، نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہے وہ۔ کس کی چیز کی بدولت؟ ایک کانٹے دار درخت تھا راستے میں، اس نے اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مدد کی نہ لوگوں کی، اس کا بدلہ اللہ نے اس کو کیا دیا؟ جنت عطا فرما دی۔ ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی، یہ بھی مشہور ہے، بنو اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے کتے کو دیکھا جو پانی کے پاس بلبلا رہا تھا، اگر ورڈ صحیح ہے تو، تڑپ رہا تھا پیاس سے، قریب تھا کہ وہ پیاسا مر جائے۔ اس کو اس کی حالت پر رحم آیا، اس عورت کو، جو کہ نیک عورت نہیں تھی لیکن کام اس نے اچھا کیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ساکس نکالے اور اس کے پاس دوپٹہ تھا، اوڑھنی، اس سے اس کو باندھا، پانی لیا، اس کو کنویں میں اتارا، اس کو ڈالا، پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پلا دیا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس نے اس کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں سبحان اللہ جو بتاتی ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا، غار حرا سے جب تشریف لائے، غار سے جب گھر تشریف لائے، جو سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جو اتری تھی نا، اس وقت وہ جو واقعہ بخاری شریف کا، گھر میں آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، گھبرا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، اڑا دیا۔ اس کے بعد آرام کیا انہوں نے کچھ دیر، پوچھا نہیں اسی وقت۔ دیکھیے حکمت، ایسا نہیں شوہر باہر سے آئے، چہرہ پریشان ہو تو کیا ہوا، پہلے ایک پریشانی لے کے آیا، انہوں اور ذرا پریشانی، اب ان کو پورا سنانا کیا کیا ہوا، پریشانی اور بڑھتی۔ سمجھ میں آیا نا؟ آج کل کی عورتوں وہ کیا تھے، گھبرا کر آ رہے ہیں، دیکھا کہ پریشان ہیں، پہلے یہ مسئلہ ہٹ، یہ جو پریشانی کی کنڈیشن ہے نا یہ دور ہو، حکمت ہے یہ بیوی کی، سبحان اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، جسم کانپ رہا، یہ ودی حدیث کا ورڈز ہیں، جسم میں کب کبھی کانپ رہا تھا، کمبل اڑا دیا، ریسٹ، آرام۔ جب وہ خوف، گھبراہٹ دور ہوئی نا، گھبراہٹ ذہبہ کا لفظ ہے، چلی گئی گھبراہٹ، پوچھا کیا ہوا بتائیے، ماجرا جو ہوا وہ سنایا، تو کیسے تسلی دی، جس تسلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، کتنے اچھے اچھے کام آپ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے تسلی دی، بیوی نے فرمایا قسم اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جو ہے حق کے راستے میں لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یقیناً کوئی بڑا کام اللہ آپ سے لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اور ایسے ہی ہوا جیسے آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نیک کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ بھی اہل ایمان کی خیر کے کاموں میں سے ایک کام ہے، ان کی ایک صفت ہے کھانا کھلانا لوگوں کو، یہ بھی خیر کا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو خاص طور سے، بھوکوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان کو شکریہ چاہیے یا اس کھانے کا کھانے سے بدلہ چاہیے، بلکہ وہ للہ، لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، کہتے ہیں نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہمیں اس کھانے کھلانے کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، اور نہ کوئی شکر گزاری آپ سے چاہیے۔ یہ حدیثیں، آیتیں اور حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث بھی پیش کی گئی خطبے میں، اور وہ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ سمجھتے، اب اس کا مطلب کیا ہے میں حدیث بتا دوں آپ کو، جہنم سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولو بشق تمرہ، اگرچہ معمولی سی چیز بھی کوئی ہو خیر کی، کر سکتے ہو
کرو خود کو بچا لو، یہ مطلب ہے۔ ورنہ آپ بتائیے شق تمر کا کیا فائدہ سامنے والے کو ہوتا ہے؟ بھئی کھجور ایک دوں میں آپ کو، آپ مجھے دیں گے تو میں کھاؤں گا کھجور کی گٹلی کا، نہ آپ کو فائدہ نہ مجھے فائدہ ہے، تو پھر یہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ مطلب قلیل چیز جو معمولی سی چیز بھی ہے، اگر تم خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ عام طور پر موجودہ دور میں نفسی کیا بولتے ہیں، نفسا نفسی کا معاملہ ہے۔ میں بھلا، میرا گھر بھلا، میں بھلا، میری بچی ہے، میری بیوی بچے بھلے، بس جاؤ آپ پڑوسیوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ کس چیز میں نہیں ہے۔ دیکھیے جو آپ کر سکتے ہیں کیجیے، جیسے کسی کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں خیر کا دیجیے، کسی کو اچھی رائے دے سکتے ہیں، آپ رائے سے مدد ہوتی ہے۔ کسی کو آپ تسلی دے سکتے ہیں، تسلی کے ورڈز بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ بات ہوا پریشان مت ہوئیے، اللہ خیر کرے گا، یہ جملہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ بول سکتے بولیے۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم، کوئی راستہ کسی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کا، آپ جائیں ہیلپ کریں ان کی، ٹھیک ہے۔ خیر کے نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ ہر چیز ہر انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ مجھے بتا دیجئے، خیر ہے۔ مجھے ایک چیز معلوم ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مدد کی۔ اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پیسوں سے آپ کی مدد کرتا ہوں، پیسوں سے مدد کرو۔ میں میری گاڑی سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میرے فون سے مدد کر سکتا ہوں آپ کی۔ جیسے ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس سے دنیا میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں میں قوت باقی رہتی ہے، بھائی چارگی باقی رہتی ہے۔ آپ بتائیے زید نے خالد کی مدد کی، خالد بہت پریشان تھا، خالد بہت پریشان تھا، زید نے خالد کی مدد کی۔ خالد بھولے گا زید کو؟ دعاؤں میں یاد رکھے گا، دونوں کے تعلقات میں مضبوط ہوگی۔ زید کی فیملی، خالد کی فیملی، دیکھیے تعلقات، بھائی چارگی، اس میں ایسے اگر ہم سب اپنا یہ بنا لیں عادت یا اچھی صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ ایک دوسرے کی جتنا ہو سکے سپورٹ، ہیلپ، تعاون کریں خیر کے کاموں میں، تو اخوت ایمانی جو ہے، اسلامی بھائی چارگی، اس میں مضبوطی آئے گی، محبتیں ہوں گی دلوں میں، نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، اور خیر کے کام سے ہمیشہ بھلا ہوتا ہے۔ وہ بھی حدیث تھی، کہاں ہے وہ؟ ایک حدیث تھی، انہوں نے ذکر کی تھی خطبے میں، بہرحال اس میں نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، لیکن ہے حدیث، انہوں نے خطبے میں بولا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جنت ہے اس آدمی کے لیے، یا کامیابی ہے یا خیر ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے، مفتاحا للخیر، خیر اوپن کرنے کی، خیر کھولنے کی چابی بنائے، اور شر کو بند کرنے والا بنائے۔ بربادی ہے اس انسان کے لیے جس کو شر پھیلانے والا اور خیر کو بند کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ آپ خیر کی چابی بن سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و قارب میں خیر پھیلائیں، نیکی پھیلائیں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں جس قدر آپ سے ہو سکتا ہے، تو اس سے جو ہے بھلائیاں ہوں گی۔ اور من دل علی خیر فلہ اجر کفاعلہ، یہ تو مشہور حدیث ہے بھائی، بھول گئے؟ اگر میں آپ کو خیر بتاؤں، آپ خیر پر چلیں گے، اجر تو آپ کو اجر تو ملے گا خیر کرنے پر۔ میں نے آپ کو گائیڈ کیا، میں نے آپ کو بتایا، تو مجھے بھی اتنا اجر مل رہا ہے جتنا آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی دعوت سے ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، زندگی بھر وہ جو عبادت کرے گا نا، وہ پوری عبادتوں کا اجر آپ کی نیکیوں کے پڑھنے میں رہے گا۔ اللہ، ایک آدمی شرک پر تھا، آپ نے توحید کا راستہ اس کو بتایا، مدد کی، اس سے بڑی مدد نہیں ہو سکتی، ہاں یاد رکھیے۔ آپ نے توحید کا راستہ اس کو بتایا، وہ شرک سے توبہ کر کے توحید کے مطابق زندگی گزارے گا، جتنا اجر اس کو اللہ کے یہاں اس راستے سے ملے گا، آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا، اس کے بعد ختم، آ گیا وہ راستے پر، تو پورا اجر آپ کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی بے نمازی تھا، آپ نے اس کو نماز کی دعوت دی، سمجھایا نماز کی اہمیت ہے، پڑھو بھائی نماز، کیا کر رہا ہو تم؟ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، جتنی نمازیں پڑھے گا زندگی بھر، اس کو تو اجر پکا۔ آپ نے گائیڈ کیا، آپ سبب بنے اللہ کے فضل کے بعد، آپ کو بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نیکیاں کرنے کی، اچھے انسان بننے کی اللہ کی نظر میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپسی بھائی چارگی کو قائم رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ خیر پھیلانے والے، خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہم سب کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرك